میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان ریاض الصالحین کے سلسلے میں حاضر ہیں، اور آج کے بیان میں دو موضوعات ہیں۔ پہلا موضوع ہے اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو خرچ کرنا، اور دوسرا موضوع ہے اہل خانہ کی تربیت کرنا، گھر والوں کی تربیت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 92 ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکو گے جب تک اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ دوسری آیت میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائیں، اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں، اور ردی شے کا قصد نہ کرو کہ تم اس میں سے خرچ کرو۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائیں۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ جو تمہیں محبوب مال ہے، جو تمہارا پسندیدہ مال ہے، اللہ کی راہ میں اسے خرچ کیا کرو۔ یعنی جب مال کے ساتھ محبت ہے، مال کی طلب ہے، اس وقت آدمی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو یہ اس بات پر زیادہ دلالت کرتا ہے کہ خدا کی محبت اس کے دل میں مال کی محبت سے زیادہ ہے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنا اسے اپنے مال حاصل کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو جو تمہارا محبوب مال ہے، پسندیدہ مال ہے، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور دوسری آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو پاکیزہ مال تم کماتے ہو اس میں سے خرچ کرو۔ اس سے تو یہ پتہ چلا کہ جو مال حرام ہے چونکہ وہ پاکیزہ نہیں، اس لیے اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے، جو مال حلال ہے اسے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اور دوسرا فرمایا کہ زمین سے جو پیداوار ہے اس میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو زمین کی پیداوار میں اللہ تعالیٰ نے عشر اور نصف عشر یعنی 10واں حصہ اور 20واں حصہ رکھا ہے، جس کے اپنی شرائط اور اپنا جس کا بیان ہے، تو وہ بھی اللہ کی راہ میں دینے کا حکم ہے۔ اب اس کے بعد وہی بات ارشاد فرمائی جو پہلی آیت مبارکہ میں بیان کردہ بات کی تائید ہے۔ فرمایا کہ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اس میں سے ردی مال کا قصد نہ کرو، یعنی ایسا مال کہ جس کو آپ خود استعمال کرنا پسند نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرنا شروع کر دیں۔ وہ کپڑا کہ جسے ہم پہننا پسند نہ کریں، خدا کی راہ میں وہ دینا شروع کر دیں۔ وہ کھانا کہ جو ہم کھانا پسند ہی نہ کریں، وہ ہم اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دیں۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے یہ غلط ہے، یعنی اللہ کی راہ میں وہ دیا جائے جو قابل استعمال ہے، جو اچھا ہے، جو دوسرا استعمال کر سکتا ہے۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ایک شے ہمیں پسند نہیں لیکن دوسرے کو وہ پسند ہے، یعنی بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں گوشت ہی پسند نہیں ہوتا، اب کسی کو گوشت پسند نہیں ہے لیکن وہ گوشت اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، تو یہ تو ٹھیک ہے، اس میں حرج نہیں کہ وہ اگر اسے پسند نہیں ہے تو دوسرے کے تو فائدے کا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ گلا سڑا گوشت کسی کو اٹھا کے دے دیا جائے، یہ وہ ہے کہ ردی شے دوسرے کو دے دی گئی، یا پھٹے پرانے کپڑے کسی کو صدقے کے طور پہ دے دیے کہ جسے ہم پہننا کبھی گوارا نہ کریں لیکن دوسرے کو اس لیے دے رہے کہ وہ استعمال کر لے۔ اپنے وہ کپڑے جو ہم نے استعمال کیے اور ابھی پہننے کے قابل ہیں وہ اگر اللہ کی راہ میں دے دیا جائے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی راہ میں پسندیدہ مال دیا جائے، اور جو ردی، ناکارہ اور بیکار قسم کا مال ہو وہ خرچ ہرگز نہ کیا جائے۔
اب صحابہ کرام اس آیت مبارکہ پر کیسے عمل کرتے تھے، اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں کیسے دیتے تھے، اس کا اندازہ آپ اس حدیث مبارک سے لگائیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث مبارک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں انصار میں سب سے زیادہ مال کے مالک تھے، جو کھجوروں کے درخت تھے سب سے زیادہ ان کے پاس تھے، اور ان کے مالوں میں پھر جو سب سے زیادہ ان کو محبوب تھا وہ ایک باغ تھا جس کا نام تھا بیروحہ۔ بیروحہ نام کا باغ حضرت ابو طلحہ کے اموال میں سب سے زیادہ پسندیدہ مال تھا، اور یہ باغ جو ہے یہ مسجد نبوی شریف کے بالکل سامنے کر کے تھا، یعنی کسی سائڈ سے اس کے سامنے بنتا ہے۔ اور یہ باغ ایسا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ میں تشریف لے جاتے، اور اس باغ کے اندر جو کنواں تھا اس کا پانی بھی نوش فرمایا کرتے تھے، یعنی اتنا اچھا باغ تھا کہ سرکار علیہ السلام وہاں تشریف لے جاتے تھے اور بیٹھتے تھے، وہاں کا پانی بھی پیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پاؤ گے جب تک اپنا پسندیدہ مال خرچ نہ کرو۔ فرماتے جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ پر یہ آیت نازل کی کہ پسندیدہ مال خرچ کرو۔ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے اور میرے مالوں میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مال جو ہے وہ میرا باغ ہے بیروحہ، میں وہی باغ اللہ کی راہ میں صدقے کے طور پہ دیتا ہوں، اللہ کے پاس وہ ثواب کا ذخیرہ بن جائے میرے لیے، میں اس کی امید رکھتا ہوں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو جہاں چاہیں خرچ فرما دیں، یعنی میرا باغ آپ جس کو چاہیں دے دیں، جن میں چاہیں تقسیم کر دیں، میں نے آپ کے ہاتھ میں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو بہت عمدہ مال ہے، یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے، یعنی سرکار نے تعریف فرمائی کہ تمہارا باغ تو جو ہے وہ بڑا نفع بخش باغ ہے کہ اس کا تو پھل بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے، اور فرمایا کہ میں نے سن لیا جو تم نے کہا، یعنی تم نے اپنے جذبے کا جو اظہار کیا اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں اپنا پسندیدہ مال خرچ کرنے کا جو تم نے اظہار کیا میں نے سن لیا، اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم یہ اپنا باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں ہی کرتا ہوں، مراد یہ کہ میں رشتہ داروں میں ہی تقسیم کرتا ہوں۔ پھر حضرت ابو طلحہ نے اپنا وہ باغ اپنے رشتہ داروں میں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا، یعنی اللہ کی راہ میں ان کو دے دیا۔ اس حدیث مبارک کو دیکھیں، پہلے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کہ اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں دے دیا خدا کی محبت میں اور قرآن کی آیت نازل ہونے پر۔ دوسرا یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام نیکیوں سے کتنی محبت کرتے تھے، نیک کام اور نیکیاں کمانا اور ثواب کمانا ان کو کتنا محبوب تھا۔ پھر تیسری بات کہ جب انہوں نے اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کیا تو سرکار علیہ السلام نے ان کی کتنی حوصلہ افزائی فرمائی، یعنی ان کی تعریف فرمائی کہ یہ تو بڑا نفع بخش باغ ہے، یہ تو بڑا نفع دینے والا باغ ہے، اور میں نے سن لیا جو تم نے کہا۔ پھر اس کے بعد سرکار علیہ السلام نے وہ باغ رشتہ داروں میں تقسیم کرنے کا فرمایا، یعنی یہ بتا دیا کہ جب آدمی نے مال خرچ کرنا ہو تو اس میں سب سے افضل یہ ہے کہ آدمی اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھے۔ بعض اوقات کسی کا بھائی غریب ہوتا ہے، کسی کی بہن غریب ہوتی ہے، کسی کا ماموں غریب ہے، کسی کا خالو خالہ غریب ہیں، تو یہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں آدمی سب سے پہلے ان پہ خرچ کرے، ان کا حق سب سے پہلے ہوتا ہے۔ تو اب صدقہ دینا ہی ہو تو اپنے رشتہ داروں کو دیکھ لیا جائے، ان کے اندر جو غریب ہے، ان کے جو بچے غریب ہیں، ان پر سب سے پہلے خرچ کیا جائے۔ تو یہ باب تھا اللہ کی راہ میں پسندیدہ مال خرچ کرنے کے حوالے سے۔ اس کے بعد اگلا باب ہے اپنے گھر والوں کی تربیت کرنے کے حوالے سے، یعنی اپنے گھر والے ہیں، بالغ اولاد ہے، اپنے ماتحت جتنے افراد ہیں ان سب کو اللہ کی اطاعت کا حکم دیا جائے، گناہوں سے منع کیا جائے، ان کو آداب سکھائے جائیں، ممنوعات کے ارتکاب سے بچایا جائے، اس کے بارے میں۔ اور اس تربیت کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ دنیاوی تعلیم ہی دی جائے، دنیاوی تعلیم بھی اچھی تربیت میں آ جاتی ہے، لیکن دینی تعلیم اس سے پہلے ہے، گناہوں سے نفرت دلانا اس سے پہلے ہے، نیکیوں سے محبت سکھانا اس سے پہلے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132۔ فرمایا کہ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پر کاربند رہو، یعنی گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کے اوپر ڈٹے رہو، قائم رہو، خود بھی نماز ادا کرو۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، ایک دوسری آیت سورہ تحریم آیت نمبر 6، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پہلی آیت میں نماز کا فرمایا اور دوسری آیت کے اندر تمام تر گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اور اپنے گھر والوں کو بچانے کا حکم دیا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اپنے گھر والوں کا صرف دنیا کا خیال نہیں رکھنا بلکہ ان کی آخرت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو اب سب سے پہلے تو یہی ہے کہ اولاد کو گناہوں سے بچایا جائے، بیوی بچوں کو گناہوں سے بچایا جائے۔ چنانچہ حدیث مبارک بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، انہوں نے ایک مرتبہ صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور لی اور اسے اپنے منہ میں رکھ لیا۔ صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور لی اور اسے اپنے منہ میں رکھ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخ کخ، یعنی اس کو نکال دو، نکالو اس کو، پھینک دو اسے۔ اما علمت انا لا ناکل الصدقہ، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ یعنی صدقہ جو ہے یہ اہل بیت پہ حرام ہے، یعنی بنی ہاشم پر صدقہ حرام ہے۔ بنی ہاشم کی اطلاق میں وسعت ہے جس میں یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک بھی داخل ہے۔ تو فرمایا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے، تو صدقہ چونکہ حرام تھا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے تھے تو بچے پر تو ویسے بھی گناہ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ تربیت کرنی اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے منہ سے جو ہے وہ صدقے کی کھجور کو نکلوا دیا۔ تو یہ ہے اولاد کی تربیت۔ تو اب اولاد کو بالفرض کوئی گناہ کا کام کرتے ہوئے دیکھا، جیسے مثال کے طور پہ لڑکا ہے اس نے لڑکی کا لباس پہنا، لڑکی ہے اس نے لڑکے کا لباس پہنا، یا لڑکا ہے اس نے ریشم کا لباس پہنی ہے، یا لڑکا ہے بچہ ہے اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی، تو اب بچے کو تو گناہ نہیں ہوگا لیکن یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی بچہ جو ہے وہ سونے کی انگوٹھی پہنے یہ جائز نہیں ہے، بچہ ریشم کا لباس پہنے یہ جائز نہیں ہے، بچہ یا بچی ایک دوسرے کا لباس پہنے، لڑکا لڑکیوں والا لباس پہنے، لڑکی لڑکیوں والا لباس پہنے، یہ جائز نہیں۔ لیکن گناہ بچوں کو نہیں ہوگا، گناہ ہوگا یہ پہنانے والوں کو۔ تو اب بچے اگر بذات خود بھی کر لے، جیسے بڑوں نے نہیں پہنایا بچے نے خود ہی کر لیا، تو اب بڑے جو ماں باپ ہیں جو بڑے ہیں وہ بچے کو روکیں گے، وہ منع کریں گے، یہ تربیت کا حصہ ہے۔ اس کے بعد یہ تو گناہ کے حوالے سے، اب آداب سکھانے کے حوالے سے کہ اپنے بچوں کو تمیز سکھائی جائے، ان کو آداب سکھائے جائیں، انہیں اچھے طریقے سکھائے جائیں، جو تہذیب میں، شائستگی میں، دین اسلام کے پیارے طریقوں کے اندر جو چیزیں آتی ہیں اولاد کو وہ چیزیں سکھائی جائیں۔ جیسے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ سرکار علیہ السلام کی پرورش کے اندر تھے، یعنی چھوٹے بچے تھے اور سرکار علیہ السلام کی پرورش میں تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ، وہ جو سامنے پلیٹ رکھی ہوئی تھی، اس پلیٹ کے اندر میں اپنا ہاتھ کبھی ادھر لے جاتا کبھی میں ادھر لے جاتا، جیسے بچے صرف ایک جگہ سے نہیں کھاتے، ادھر ادھر ہر طرف ہاتھ مارتے رہتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے، اے بچے، بسم اللہ پڑھو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اس طرف سے کھاؤ جو تمہارے قریب ہے، یعنی جو تمہاری جانب ہے اس پلیٹ کی اس طرف سے کھاؤ۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر جو ہے وہ میں نے اسی کے اوپر عمل کیا۔ یہ اب بخاری اور مسلم کی حدیث مبارک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ سرکار علیہ السلام نے کیا سکھایا۔ یہ جو چیز سکھائی ہے یہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ کوئی واجب نہیں ہے، لیکن یہ بات، یہ طریقہ آداب میں سے آتا ہے، یہ پسندیدہ طریقوں میں سے آتا ہے، اسے تہذیب اور شائستگی میں شمار کیا جاتا ہے کہ کوئی آدمی کھائے اور وہ اپنی طرف سے کھائے۔
تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے کی اسی انداز کے اندر تربیت فرمائی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ماں باپ کو اپنی اولاد کی کھانے پینے کے اندر بھی تربیت کرنی چاہیے۔ بچہ کھڑا ہو کے پینے لگے تو اس کے بتا دیا جائے کہ بیٹا بیٹھ کر پیتے ہیں۔ وہ بغیر بسم اللہ کے پینے لگے تو اسے کہا جائے کہ بیٹا بسم اللہ شریف پڑھ کے پیتے ہیں۔ وہ اندھا دھند اٹھا کے پانی پینے لگے تو اسے کہا جائے کہ بیٹا گلاس میں دیکھ کر پیتے ہیں۔ تو جو پینے کے آداب ہے وہ سکھائے۔ کھانے کے اندر اس کو بیٹھنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ شریف پڑھی جائے، اپنے دائیں ہاتھ سے کھایا جائے، جو اپنے قریب ہے اس طرف سے کھایا جائے۔ یہ چیزیں بچوں کو سکھائیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جب جو لوگ اپنی اولاد کی ایسی تربیت نہیں کرتے نا، بعد میں یہ شرمندہ ہوتے ہیں۔ یعنی یہ بارہا اپنی آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہے، آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا کہ جب کسی کے بچے آ کے گھر میں کسی کے گھر میں مہمان جائیں اور جب بچے اپنی بدتمیزی پوری طرح دکھاتے ہیں نا، تو وہ جو ان کے ماں باپ ہوتے ہیں بیچارے شرمندہ وہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اب شرمندہ ہونے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ تربیت انہوں نے نہیں کی۔ جب اپنی اولاد کی تربیت اپنے گھر کے اندر نہیں کی تو بچوں پہ ایسا کون سا الہام ہو جائے گا کہ دوسرے کے گھر کے اندر جا کے وہ تمیزدار بچے بن جائیں گے۔ تو اپنے گھر کے اندر بچوں کو کھانے کا، پینے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، سونے کا، جاگنے کا، چلنے کا، پھرنے کا، بات کرنے کا، یہ سارے انداز سکھائے جائیں۔ اگر یہ سارے انداز اپنے گھر میں نہیں سکھائے تو دوسری جگہ جا کر تو بچے پھر وہی حرکتیں کریں گے جو وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور حدیث مبارک، اولاد کے حوالے سے آدمی کو کیئرفل رہنا چاہیے، یعنی اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ اس کی مجھے کن کن چیزوں کا خیال کرنا ہے، کہ کہیں یہ چیزیں اس پر لازم ہے مجھے کروانی ہیں اس سے، اور ان چیزوں سے مجھے بچانا ہے۔ حدیث مبارک سنیے، ابو داؤد اور ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کی عمر کے ہو جائیں۔ جب اولاد یعنی بیٹے بیٹیاں 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، انہیں تاکید کرو کہ نماز پڑھنی۔ فرمایا کہ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور بچے جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر جدا کر دیے جائیں۔ پھر بچے ایک بستر میں نہ سوئیں، یعنی نہ تو 2 لڑکے ایک بستر میں سوئیں، نہ 2 لڑکیاں ایک بستر میں سوئیں، نہ لڑکا لڑکی ایک بستر میں سوئیں، اور نہ یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ سوئیں، ان کے بستر جدا کر دینے چاہیے۔ یہ حدیث مبارک۔ اب یہاں اس حدیث مبارک میں اگر آپ غور فرمائیں تو کئی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ پہلے نمبر پر تو اولاد کو نماز کی تاکید کا فرمایا، یعنی یہ ماں باپ کی شرعی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ اولاد کو نماز پڑھوائیں گے، وہ اولاد کو نماز کا پابند بنائیں گے۔ نماز انتہائی ضروری، نماز مسلمان کے دینی فرائض میں سے، نماز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہے۔ نماز اسلام کی علامت ہے اور نماز چھوڑ دینا کفر کی علامت ہے۔ جب نماز دین کا اتنا بڑا فریضہ ہے، بنیادی ستون ہے، تو اس کے حوالے سے غفلت برداشت نہیں کی جا سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بچے کی تعلیم کے اوپر تو ابھی وہ 2 سال کا ہو تو اسے پلے گروپ کے اندر داخل کرا دیا جائے اور اس کو مونٹیسری کے اندر داخل کرا دیا جائے اور اس کی 10,000 15,000 20,000 جتنی بھی فیس دینی پڑے وہ دے دی جائے، تو بچہ جو ہے وہ پانی پینے کے یا چلنے پھرنے کے تو آداب سیکھ لے لیکن نماز نہ سیکھے۔ ایسا نہیں ہے، شریعت نے حکم دے دیا کہ 7 سال تک تو گنجائش، اس سے پہلے بھی اس کی جو ہے وہ اللہ اللہ کہنے کی، ذکر اللہ کرنے کی یا نماز کی بھی تربیت کی جا سکتی ہے، لیکن 7 سال پر تو باقاعدہ شریعت کا حکم آ گیا کہ اولاد کو نماز سکھاؤ، نماز پڑھاؤ، اور 10 سال کی عمر میں تو سختی کر کے نماز کا پابند بنانے کا فرمایا گیا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں دنیا جہان کی ہر تربیت دلانے کے لیے تو ماں باپ تیار ہوتے ہیں، لیکن اولاد کو نماز کا پابند بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خود نماز نہیں پڑھتے۔ جب خود نماز نہیں پڑھیں گے تو اولاد کو کس منہ سے بولیں گے کہ بیٹا فجر کی نماز پڑھو؟ باپ خود فجر میں سویا ہوا ہے تو اولاد کو کس منہ سے بول سکتا ہے کہ بیٹا فجر کی نماز پڑھو؟ عشاء کے وقت باپ خود ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اولاد کو کس منہ سے بولے گا کہ بیٹا جا ذرا عشاء کی نماز پڑھ کے؟ وہ بولے گا ابو آپ تو ٹی وی دیکھ رہے ہیں، مجھے نماز کے لیے بھیج رہے ہیں۔ تو پہلے خود نماز کا پابند ہونا پڑتا ہے، خود نماز کے پابند بنے اور اس کے ساتھ اولاد کو حکم دے۔ لیکن بالفرض اگر کوئی خود نماز کا پابند نہیں بھی ہے تب بھی یہ فریضہ اس کے ذمہ باقی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا تو بولے میرے اوپر یہ فریضہ ہی نہیں ہے، نہیں، نماز پڑھنا جداگانہ فرض ہے، اولاد کو نماز پڑھوانا اور ان کو نماز کا پابند کرنا یہ جداگانہ شرعی ذمہ داری ہے، لہذا دونوں کا جدا جدا خیال رکھا جائے۔ حدیث مبارک میں جو دوسری بات فرمائی گئی کہ ان کے بستر جدا کر دو، ان کے بستر جدا کرنے کا اس لیے ہے
کہ جب 10 سال کی عمر ہو جائے تو 10 سال کی عمر کے بعد جو انسان کے فطری تقاضے ہیں وہ خود بخود اس کے اندر بیدار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے لیے کوئی نیا کچھ کرنا نہیں پڑتا، وہ ایک فطری تقاضے، وہ انسان کے اندر وہ جذبات، وہ خواہشات اور وہ احساسات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس وقت ہر سمجھدار یہ سمجھتا ہے کہ بستر جدا کر دینے چاہیے. اس معاملے میں بھی بے پناہ غفلت کی جاتی ہے، بے پناہ غفلت کی جاتی ہے، جبکہ یہ شریعت کا حکم ہے کہ ان کا بستر جدا کر دیا جائے. اچھا، اسی سے ملتی جلتی صورت یہ بھی ہے کہ بچوں اور بچیاں جیسے مل کر کھیلتے ہیں تو ان پر بھی نظر رکھی جائے. عمر بڑھتی جاتی ہے جب، تو اس کے بعد جو ہے وہ ہر آدمی جو ہے وہ بچے بچیوں کی کیفیت انداز کو دیکھ کر سمجھ سکتا ہے کہ کہاں اس پر کس حد تک نظر رکھنی ہے، کب تک بچے بچیاں مل کر کھیل سکتے ہیں، کب نہیں کھیل سکتے. ہر سمجھدار آدمی تو سمجھتا ہے، بیوقوف آدمی تو بڑے ہونے کے بعد بھی اس کو مسئلہ نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے لگے رہے آپس کے اندر. لیکن جو سمجھدار آدمی ہے، جس کے اندر اللہ رسول کا جو ہے وہ احکام کی پاسداری کا ڈر ہے اور اللہ کا خوف ہے، اس کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اولاد کی تربیت کے حوالے سے کیا کرنا ہے. اس کے بعد پڑوسیوں کے حوالے سے جو شریعت نے ہمیں تاکید فرمائی، یہ اگلا باب ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 36. ارشاد فرمایا کہ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین سے اچھا سلوک کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اور رشتہ دار پڑوسیوں کے ساتھ اور قریب کے پڑوسی کے ساتھ اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ اور مسافر کے ساتھ اور اپنے غلاموں کے ساتھ، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس آیت مبارکہ کو اگر ہم تھوڑا سا غور سے دیکھ لیں تو آپ یقین کریں پورے دین اسلام کی جو تصویر ہے کہ دین ہے کیا، اسلام ہے کیا، یہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ ہے اللہ کے حقوق، اللہ کی عبادت کی جائے، شرک نہ کیا جائے، یہ اللہ کا حق ہے. اب اس کے بعد کیا ہے؟ والدین سے اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، یتیموں سے اچھا سلوک کرو، مسکینوں سے اچھا سلوک کرو، رشتہ دار پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو، قریب کے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو، پہلو کے ساتھی سے یعنی بیوی سے اچھا سلوک کرو، مسافروں سے اچھا سلوک کرو، اپنے غلاموں سے اچھا سلوک کرو. یہ سارے کے سارے حقوق العباد، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ دونوں ہی ہمارے دین کا حصہ ہیں، یہ دونوں ہمارا دین ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت کے اندر دونوں کو بیان کر دیا. اللہ کے حق بھی پورے کرو، بندوں کے حق بھی پورے کرو. یہ نہیں ہے کہ نماز روزے کے اندر تو لگے رہو لیکن پڑوسیوں کا جینا حرام کر دو، نہ پڑوسیوں کی پرواہ، نہ ماں باپ کی پرواہ، نہ رشتہ داروں کی پرواہ، نہ غریبوں مسکینوں کی پرواہ، نہ یتیموں کی پرواہ. ایسا نہیں. نماز بھی پڑھیں، ذکر اللہ بھی کریں، تلاوت بھی کریں، خدا کو بھی یاد کریں، لیکن اس کے ساتھ خدا کے بندوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں. یہ ہے ہمارا دین، یہ ہمارے دین کی تعلیمات. اس کے بعد اب اس کی تاکید میں احادیث مبارک حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں تاکید کرتے رہے، یعنی پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، یا رسول اللہ پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، یا رسول اللہ پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا چاہیے. فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے اتنی تاکید کی پڑوسی کے بارے میں کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ پڑوسی کہیں وراثت میں حقدار نہ بن جائے. یعنی مجھے یہ ڈر ہوا کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ پڑوسی کو وراثت میں حقدار بھی بنا دیا جائے گا. پڑوسی کے اتنے حقوق ہیں، یعنی ورنہ وراثت کس کو ملتی ہے؟ باپ کو ملتی ہے، ماں کو ملتی ہے، اولاد کو ملتی ہے، بیوی کو ملتی ہے، بیوی فوت ہو تو شوہر کو ملتی ہے، بھائیوں کو ملتی ہے. تو یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو وراثت ملتی ہے، یا محارم آگے اس کے بعد آ جاتے ہیں. تو وراثت تو بہت ہی قریبی افراد کو ملتی ہے، لیکن پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تاکید کی گئی کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ پڑوسی بھی وراثت کے اندر شریک ہوگا. تو کہاں پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تاکید، ہمسایوں کے بارے میں اتنی تاکید، اور کہاں یہ حال ہو کہ پڑوسی کا پتہ ہی نہ ہو کہ ہوتا کیا ہے، یہ کس بلا کا نام ہے، یہ کس مصیبت کا نام ہے، یا اپنے پڑوسی کے ساتھ ہمارا رویہ ایسا ہو کہ وہ بیچارہ ہماری وجہ سے اپنا گھر چھوڑنے کو تیار بیٹھا ہو. تو پڑوسی کا، اپنے ہمسائے کا اتنا زیادہ خیال کرنے کا حکم دیا گیا. اب اس کا ایک اور حدیث مبارک سے اندازہ لگائیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر،
جب تم شوربہ بناؤ، اپنے گھر میں سالن بناؤ اور سالن میں شوربہ بناؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال دیا کرو، اور پانی زیادہ ڈال کر اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو۔ مراد یہ کہ شوربہ عام طور پہ گوشت کے اندر ہوتا ہے، تو فرمایا کہ جب گوشت بناؤ یا جب شوربے والی چیز بناؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال دو تاکہ سالن زیادہ ہو جائے، زیادہ ہو جائے تو پھر تھوڑا سا اپنے پڑوسیوں کو بھی دے دو۔ یعنی یہ جو گھروں میں ایک کوئی زمانہ تھا یا اب بھی کسی جگہ یہ چلتا ہے کہ پہلے پڑوسی ایک دوسرے کو جب بھی گھر میں اچھا کھانا بنتا تھا یا کوئی پسندیدہ ڈش بنتی تھی تو وہ پڑوسی کو جا کے دیا کرتے تھے، بچے کو بھیجا، جا بیٹا دیکھیا۔ ان کے گھر میں اچھا بنتا تھا تو وہ بھیج دیتے تھے کہ بیٹا جا دیکھیا۔ اب تو پڑوسی کا پتہ نہیں ہوتا کہ پڑوسی ہے کون، تو اس کے گھر میں کسی شے کا بھیجنا تو دور کی بات ہے۔ تو یہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گزارنے والی زندگی ہے، جو منتشر اور بکھر کر گزارنے والی زندگی ہے، دین اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ یہ کلچر مغرب سے آیا ہے، کہ یہ مغربی ممالک سے آیا ہے کہ جس میں پڑوسی کو پڑوسی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنی زندگی میں اپنی مادہ پرستی کے اندر وہ لگا ہوا، وہ اپنی زندگی میں محو ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، جیے مرے، بیمار ہو، صحت مند ہو، جو مرضی ہو، وہ اپنی بس مستقبل، اپنے بچے، اپنا ٹی وی، اپنی ڈش، اپنا نیٹ، اپنی نوکری، اپنی کار، اپنی جاب، اپنا گھر، بس وہ اسی کے اندر لگا ہوا ہے۔ لیکن ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم شوربہ بناؤ تو پانی زیادہ ڈال لیا کرو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو۔ تو جیسے کبھی پھل لے کر آتے ہیں، جو پھل لے کے آئے تو تھوڑا سا پھل جو ہے، اگر اس میں سے مثال کے طور پہ آم خریدے، اگر 1-2 آم پڑوسی کو دے دیے تو یہ اس حدیث مبارک پر ہی عمل ہوگا۔ اسی طرح کوئی اور پھل خریدا، وہ اگر پڑوسی کو دے دیا تو اس حدیث مبارک پہ عمل ہوگا۔ گھر میں اچھا کھانا بنا ہے، 1 کٹوری 1 پلیٹ جو ہے اگر پڑوسیوں کو دے دی تو اس حدیث مبارک پر عمل ہوگا۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے وہ اس انداز کے اندر اچھا سلوک کیا جائے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث مبارک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے۔ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے۔ دوسری بات میں فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ پہلے میں فرمایا اچھا سلوک کرے، دوسرے میں فرمایا تکلیف نہ دے، اور تیسری حدیث میں فرمایا، یہ اس سے بھی زیادہ تاکید والے انداز کے اندر ہے، بلکہ بڑے سخت انداز کے اندر ہے، فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے ایسا جو مومن نہیں ہے؟ فرمایا وہ کہ جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہوں، جس کے پڑوسی اس دوسرے پڑوسی کے شر سے محفوظ نہ ہوں، ایسا شخص جو ہے وہ مومن نہیں ہے۔ اور خدا کی قسم مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں۔ اور ایک مسلم شریف کی روایت کے الفاظ جو ہیں وہ یہ تو بخاری مسلم کے الفاظ تھے، مسلم کے الفاظ ایک دوسرے بھی ہیں۔ فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو، ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب آپ اس پر غور فرمائیں، کہاں یہ کہ خدا کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہے جس کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ فرمایا کہ جو اللہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ پڑوسی سے اچھا سلوک کرے۔ فرمایا جو اللہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ تو اب کہاں یہ حکم اور کہاں جو ہے نا وہ ہمارا طرز عمل؟ یعنی یقین کیجئے کہ اچھے بھلے مذہبی لوگ جن کی وضاحت مذہبی ہوتی ہے، پڑوسیوں کے حوالے سے ان کا بھی حال برا ہوتا ہے، یعنی ان کو بھی پڑوسیوں کا خیال نہیں ہوتا۔ بعض اوقات تو دل کرتا ہے کہ اس طرح کی حدیثیں جو ہے نا وہ اپنے گھر کے دروازے کے سامنے لگا دی جائیں، یا جو ہے وہ بلڈنگ کے دروازے گیٹ کے اوپر لگا دی جائیں کہ پوری بلڈنگ میں جو بندہ آئے، جو پڑوسی صاحب تشریف لائیں، ایک مرتبہ تو اس حدیث مبارک کو دیکھتے ہوئے گزرے کہ اس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ ہیں، یعنی اس کے بچے شور کر رہے ہیں، اس کے گھر میں ٹی وی کی آواز بلند و بالا چل رہی ہے، آدھی رات کو جناب وہ لگے ہوئے ادھم مچانے اور دیواروں میں کیل گاڑنے اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، مہمان آئے ہوئے تو پورے جناب وہ بلڈنگ کا جناب وہ جینا حرام کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے کہ جس کے شرارتوں سے مراد یہ نہیں کہ وہ باقاعدہ شرارت ہی کرے، مراد تکلیفوں سے ہے کہ جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ تو ہم اپنی ذات پر غور کریں کہ ہمارا طرز عمل ہمارے پڑوسیوں کے حوالے سے کیا ہے، کیا ہمارے پڑوسی ہم سے خوش ہیں؟
ہماری وجہ سے انہیں تکلیف تو نہیں ہوتی؟ ہمارے شور شرابے کی وجہ سے، ہماری لائٹنگ کی وجہ سے، ہمارے ٹی وی چلانے کی وجہ سے، ہمارے جو ہے وہ گاڑی کھڑی کرنے کی وجہ سے. ہم گاڑی وہاں کھڑی کرتے ہیں کہ جہاں پڑوسی کا اپنے گھر سے نکلنا مشکل ہو جائے. اچھے طریقے سے اس کو بالکل اس کے زینوں کے آگے کر کے ہم گاڑی پارک کرتے ہیں تاکہ بیچارے کو قدم رکھنا ہو تو وہ دیکھتا ہی رہے کہ میں قدم رکھوں کہاں پر. کوڑا جو ہے وہ اٹھا کے اس کے گھر کے آگے پھینکیں گے تاکہ جب گھر سے نکلے بیچارہ جو ہے نا وہ اسی وقت پریشان ہو جائے. گھر کے اندر جائے تو کوڑے والے پاؤں لے کر اندر جائے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں حقیقتاً، یہ بہت بڑی باتیں ہیں. یہ پڑوسی کو تکلیف دینا بہت بڑی بات ہے، یعنی بڑی ہی وعید والی بڑی بات ہے یہ. تو ان چیزوں کا خیال کرنا، اس کی تاکید آپ اس حدیث مبارک کی روشنی کے اندر دیکھنے کے کتنی زیادہ ہے. ایک اور حدیث مبارک فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری مسلم کی حدیث، فرمایا اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے اگرچہ وہ بکری کا ایک کھر ہو. یعنی کوئی پڑوسن، اس نے مثال کے طور پہ پائے بنا کے پڑوسی کو اس نے اس کا ایک کھر دیا، یا اس نے تو گوشت بنایا لیکن گوشت بنا کے اس نے بکری کا ایک کھر تحفے میں دیا، تو اس کو بھی حقیر نہ سمجھے بلکہ اس کی بھی قدر کرے، اور دینے کے اندر بھی اس بات کو حقیر نہ سمجھے بلکہ دے اس طرح کی چیز. ایک اور حدیث مبارک ارشاد فرمایا کہ کوئی پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی کو دیوار کے اندر لکڑی گاڑنے سے منع نہ کرے. دیوار کے اندر لکڑی گاڑنے سے منع نہ کرے. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس حدیث پر عمل کرنے سے منہ پھیر رہے ہو. خدا کی قسم یہ لکڑی میں تمہارے کندھوں کے درمیان ماروں گا. مراد یہ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا کہ اگر کوئی پڑوسی، جیسے دیوار مشترکہ ہوتی، اب مشترکہ دیوار میں کوئی کیل گاڑنے لگے یا کوئی لکڑی گاڑنے لگے تو اب اس پہ جو ہے نا وہ فوراً بالکل آگ بگولا کے کھڑا نہ ہو جائے کہ یہ کیا کر رہے ہو، میری دیوار کے اندر تم نے لکڑی کیوں گاڑی. ایسا نہیں، فرمایا گاڑنے دیں. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اسے اراض کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تو خدا کی قسم یہ لکڑی میں تمہارے کندھوں کے درمیان ماروں گا جس کو تم اپنی دیوار کے اندر گاڑنے نہیں دے رہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دیوار پہ تھوڑا بہت شور ہو تو اس کے اوپر اتنا زیادہ جو ہے وہ تکلیف میں آنے کی حاجت نہیں ہے. لیکن اس میں ایک بڑا دلچسپ معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے لکڑی گاڑنے کی تو اجازت ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ رات کے 3 بجے اٹھ کے کوئی لکڑی گاڑنا شروع کر دے اور پڑوسی صاحب کو جا کے منع کیا جائے کہ حضور کیا کر رہے، وہ بولے جو جی حدیث مبارک میں فرمایا گیا لکڑی گاڑنے سے منع نہ کرو. تو بھئی لکڑی گاڑنے سے منع نہ کرو تو فرمایا گیا، لیکن یہ نہیں فرمایا گیا کہ رات کے 3 بجے گاڑنا. تو یہ نہ ہو کہ رات کے 3 بجے اٹھ کے جو ہے نا وہ کوئی مسالہ پیس رہا ہو، تو کوئی چٹنی بنا رہا ہو اور پڑوسی کا جو ہے نا وہ نیند ساری خراب کر دے. تو ان چیزوں کا جو ہے وہ خیال کرنے کی حاجت ہے. ایک اور حدیث مبارک پڑوسی کے حوالے سے، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 پڑوسی ہیں تو میں تحفہ کس کو دوں، یعنی کوئی کھانا وانا بنایا تو کس کو میں دیا کروں. فرمایا کہ جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے زیادہ قریب ہے، یعنی جب ایسی شے ہے کہ ایک ہی کو دے سکتے ہیں اور پڑوسی 2 ہیں تو جس کا دروازہ زیادہ قریب ہے وہ زیادہ قریبی پڑوسی ہوا، تو لہٰذا اس کو دے دیا جائے. اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ترمذی شریف کی، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بہترین دوست وہ ہیں جو اپنے دوست کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں، اور بہترین اللہ کے نزدیک پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں زیادہ اچھا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں اچھا بننا ہے تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کے حق میں اچھا بن جایا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے دین کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا